حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے سب سے بڑے جنرل جنہوں نے پوری زندگی ایک بھی جنگ نہیں آری۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد اور لقب سیف اللہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید اور والدہ کا نام لبابہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے مزید چلا آ رہا تھا۔ قریش نے مختلف خاندانوں میں عہدے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس فوج کے سپہ سالاری اور فوجی کیمپ کے انتظام کا عہدہ تھا۔ اعلان نبوت کے وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عہدے پر فائز تھے۔ حضرت عہد میں قریش کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا۔ پورے لشکر کی کمان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی اور گھڑ سواروں کے دستے کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ یہ دونوں ہستیاں اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ غزوہ احد میں جنگ کے شروع میں مسلمانوں کی زوردار حملوں سے دشمن کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ مسلمان بھاگتے ہوئے دشمن کے تعاقب میں تھے، کچھ ان کا مال اکٹھا کر رہے تھے۔ دشمن کو کافی دور تک چھوڑ کر تعاقب کرنے والے واپس آ کر مال غنیمت اٹھانے اکٹھے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ 50 تیر انداز جنہیں پہاڑ متعین کیا گیا تھا اسے درے کو خالی چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے درہ کو خالی دیکھ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آواز دی، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ مسلمان یہ پکار سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں نے اپنی قوتوں کو سمیت کر جوش کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا۔ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ احد میں حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی سے مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت امیر حمزہ سمیت 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک روز اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس جنگ میں بھی رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش مکہ کے ساتھ جاتا ہوں تو واپسی پر میرے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ میرا دل مجھے ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے، خالد تیری یہ تمام خوشیاں بالکل سودا اور لا حاصل ہیں۔ بے شک محمد خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی قریش کے سواروں میں سے تھا۔ میں نے مقام عصفان میں آپ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھ رہے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ نماز کی حالت میں آپ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں، لیکن آپ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس ارادے سے آگاہ ہو گئے اور میں آپ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر سکا۔ اس وقت میرے دل اور ذہن میں مجھے یہ بتایا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چنانچہ میں ناکام واپس لوٹا۔ حضرت خالد بن ولید نے پہلی جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی۔ آپ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں قریش سے صلح کا معاہدہ کر کے واپس آئے تو میں نے کہا، قریش کے تمام سردار خاک میں مل گئی اور شاہ حبشہ تک آپ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتی ہو چکا ہے اور آپ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جناشی کے پاس امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں بہت پریشان تھا۔ ایک خیال آیا کہ شاہ روم کے پاس جا کر نصرانی ہو جاؤں۔ اس کے کچھ دنوں بعد میرے بھائی کا ایک خط میرے پاس آیا تو اس سے اسلام سے میری محبت میں اضافہ ہوا۔ خط میں میرے بارے میں رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، تعجب ہے کہ خالد جیسا عقل مند انسان ابھی تک اسلام سے ناآشنا ہے۔ اگر خالد اہل اسلام کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد کرتا ہے اور اہل شرک و باطل کا خاتمہ کرتا تو اس کے لیے کہیں بہتر ہوتا اور ہم اس کو دوسرے پر مقدم رکھتے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آپ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ خاتم علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کو کوششوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ موطا میں اسلام کی طرف سے پہلی مرتبہ بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ کیسر روم اور مسلمانوں کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ اس جنگ میں امیر لشکر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہید ہوئے، پھر امیر لشکر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے کفار کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کا جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہوئے۔
اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کی عمارت سنبھالی اور دشمن پر پہ در پہ حملے کیے، اس سے رومیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی قابلیت کا سب نے اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول خاتم علیہ السلام کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ عنہ اسلامی لشکروں کے سپہ سالار کے فرائض انجام دیتے ہوئے جنگ یمامہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے 13,000 فوجیوں کے ساتھ مسلمہ کذاب کی بڑی فوج کو شکست دی۔ مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، 2,50,000 تک۔ فتح مکہ کے موقع پر لشکر اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 1,900 سپاہیوں کا دستہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔